السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے علم کو سیکھ کر علم پر عمل کریں گے۔ دوستو، آج کے اس پیغام میں آپ کو بتاؤں گا قبر کی پہلی رات کے عذاب کے بارے میں، کیونکہ دوستو کافر جو ہوتے ہیں نا، وہ قبر کے اس عذاب کو مانتے نہیں، اور مسلمان مانتے ہیں لیکن صحیح سے جانتے نہیں، سمجھتے نہیں اور ڈرتے نہیں۔ دوستو، امام علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص آیا اور بڑی معصومیت سے عرض کرنے لگا، قبر میں انسان کی پہلی رات کیسے گزرتی ہے؟ تو امام علی علیہ السلام نے فرمایا، میں نے اللہ کے رسول سے سنا کہ انسان کی سب سے مشکل رات قبر کی پہلی رات ہوتی ہے، جب دوسرے انسان اس کے عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست مرے ہوئے انسان کو دفنا کے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو وہ انسان روتا رہتا ہے۔ ہر ایک رشتہ دار اور دوست کے پاس آتا ہے، ان کو روکنے کی کوشش کرتا ہے کہ مجھے چھوڑ کے نہ جاؤ، لیکن افسوس اس کی آواز کوئی نہیں سنتا۔ کبھی وہ ساتھ والی قبر میں دیکھتا ہے کسی لاش کا پیٹ پھٹا ہوتا ہے، تو کبھی کسی قبر کی طرف دیکھتا ہے تو کسی کی لاش پہ کیڑے لپٹے ہوتے ہیں، تو کسی قبر پر اللہ کا عذاب ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ زارو قطار رونے لگتا ہے، پھر اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتا ہے۔ اللہ گواہ ہے، انسان زندگی میں اپنے آپ کو اتنا اکیلا کبھی محسوس نہیں کرتا جتنا وہ قبر کی پہلی رات کو اپنے آپ کو کرتا ہے۔ اس وقت اس کو ایسا لگتا ہے سورج ابھی ڈوبا ہے، اس کو اپنی قبر میں ہر طرف سرخ رنگ دکھائی دیتا ہے۔ اتنی دیر میں وہ دیکھتا ہے اس کی دائیں طرف سے ایک دھواں اٹھتا ہے اور دو فرشتے قبر کی مٹی اکھاڑ کے اس کے پاس آ پہنچتے ہیں، اور پھر پوچھا جاتا ہے، تمہارا رب کون ہے؟ تمہارا رسول کون ہے؟ اور تم کس دین پر زندگی بسر کرتے رہے؟ دوستو، اللہ کے رسول نے فرمایا، اگر مرا ہوا انسان سچے دل سے اپنی زندگی میں اللہ کو تسلیم کرتا تھا، اللہ کے نازل کیے ہوئے دین پر چلتا تھا، تو بے ساختہ وہ حق کہنے لگتا ہے، اور پھر فرشتے اس کے لیے اللہ کے حکم سے کہتے ہیں، انتظار کر، جلد تمہارے اعمال تمہارے پروردگار کی طرف پیش کیے جائیں گے، اس دن جس دن کا تمہیں بتایا گیا تھا۔ لیکن اگر اس انسان کے اعمال بد ہوتے ہیں اور وہ اللہ اور اس کے دین پر اگر نہیں زندگی گزارتا، تو پھر وہ گھبرانے لگتا ہے، اور فرشتے غضبناک ہو کر کہتے ہیں کہ افسوس ہے، تمہاری زندگی میں تمہیں بار بار بتایا گیا تھا کہ جس طرح سے تم سے پہلے انسان مر چکے ہیں، تم پر بھی یہ وقت آئے گا، لیکن افسوس تم نے ان باتوں کو مذاق سمجھا۔ تم سے یہ کہا جاتا ہے کہ تمہارے اعمال جلد تمہارے پروردگار عالم کی طرف پیش کیے جائیں گے، تو اس وقت اللہ انسان کے اعمال کو زبان بخشتا ہے، اور جو انسان کے اعمال ہوتے ہیں ان کو صورت بخشتا ہے۔ اگر انسان کے اعمال نیک ہوتے ہیں تو وہ نیک اعمال ایک خوبصورت شکل میں انسان کی رہنمائی کرتے ہیں، اگر انسان کے اعمال بد ہوتے ہیں تو ایک بدصورت شکل میں اسی انسان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ دوستو، امید کرتا ہوں اللہ کے رسول کی بتائی گئی یہ باتیں آپ کے دل میں اتر گئی ہوں گی، اور آپ قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنے رب کی عبادت کرو گے، جس نے تمہیں اور تم سے پہلے کے لوگوں کو پیدا کیا۔ یقیناً قبر کے عذاب سے بچنے کے لیے یہی تمہارا بچاؤ ہے، کیونکہ یہ بہت تھوڑی زندگی ہے، تھوڑی سی صبح ہوتی ہیں، تھوڑی سی شامیں ہوتی ہیں، کچھ بیت گئیں، کچھ باقی ہیں، اور ایسی موت نہ مرنا کہ اللہ کے سامنے مجرم ہو کے کھڑے رہو۔ آخر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تجھے تیرے پیارے پیارے سب ناموں
रब होने का वास्ता। अल्लाह गुनाहगार हैं, खताकार हैं, सियाकार हैं। कब्र के अजाब से हमें महफूज रखियो, हमें कब्र के अजाब से बचने वाले अमलों की तौफीक दे। जब रिश्तेदार दोस्त अपने बेगाने सब छोड़कर चले जाएं, अल्लाह तुझसे दुआ करता हूँ तू हमसे राजी रहियो। आमीन या रब्बुल आलमीन।